دھارے چلتے ہیں عطا کے وہی قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ سخیوں کی حکایات سلسلے میں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے۔ امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی ایک حکایت آپ کو میں سناتا ہوں۔ حسن اخلاق مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ مسکرانے کے فضائل، نرمی کے فضائل اس کے اندر بیان کیے گئے۔ یہ حکایت بھی اس میں لکھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زوجہ محترمہ یہ پیغام لے کر حاضر ہوئیں، ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے۔ وہاں پر مساکین تھے، سائلین تھے، سوال کرنے والے تھے، انہیں لے کر آپ گھر تشریف لے آئے۔ ہمسایہ خواتین بھی آپ کی زوجہ کے پاس حاضر تھیں۔ زوجہ سے کہنے لگیں، خدا کی قسم تمہارے گھر تو مسکین جمع ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو میرے امام پاک نے، امام علی مقام نے، امام حسین نے، آقا کے شہزادے نے، آقا کے نواسے نے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے نے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے نے مسکینوں کو پہلے کھانا کھلایا، پھر کپڑے پہنائے اور پھر خوشبو لگائی۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کا گزر مسکینوں کے پاس سے ہوا، بچے کچے وہ ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سلام فرمایا۔ مساکین نے امام حسین کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کا یہ جز تلاوت کیا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ سواری سے نیچے تشریف لائے میرے امام،
ان مسکینوں کے ساتھ جو بچے کچے ٹکڑے کھا رہے تھے آپ نے کھانا تناول فرمایا. ارشاد فرمایا ہم نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو. اور امام عالی مقام نے ان کو سوار کیا، گھر لا کر پہلے کھانا کھلایا، پھر کپڑے عنایت فرمائے، اور پھر انہیں چاندی کے سکے یعنی دراہم عطا فرمائے. یہ تھی میرے امام پاک کی سخاوت اور غریبوں سے محبت. تو غریبوں سے، مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے. یہ قیامت کے روز مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور عام طور پر دیکھیں تو غریبوں مسکینوں میں دین کی محبت زیادہ ہوتی. مالدار بیچارے وہ نوٹ گننے میں ہی شاید ان کو وقت نہیں ملتا، سنبھال کے رکھنے میں، پہلے جمع کرنے میں، پھر گننے میں اور پھر سنبھالنے میں، اسی میں شاید ان کی عمریں گزر جاتی. دین کی خدمت دعوت اسلامی میں دیکھیں امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں، یہ 12 ماہ والے قافلوں میں سفر کرنے والے، بڑے بڑے مدنی کام کرنے والے، یہ عموماً غریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں. بہرحال غریبوں سے محبت کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی سنت ہے. حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی تھے اور ساری دنیا کے بادشاہ بھی تھے، مگر مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جاتے. اور پتہ کیا فرماتے؟ کیسی عاجزی فرماتے؟ ایک مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ فرمایا کرتے. اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور غریبوں سے محبت نصیب فرمائے. جب کسی سیٹھ کی دعوت آتی کیسے جاتے ہیں؟ اور وہ غریب دعوت کر دے تو کون جاتا ہے بھائی؟ اور کسی سیٹھ کے ہاں فوتگی ہو جائے وہ لائن لگ جاتی ہے، اور غریب کے ہاں فوتگی ہو جائے تو ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی. مالدار کو چھینک آ جائے تو سب عیادت کریں، سب فون کریں، سب میسج کریں. غریب بیمار ہو جائے تو اس کے پاس کون جائے؟ بھی جائیں گے تو دوائی دلانی پڑ جائے گی، اس غریب کے پاس کون جائے؟ مالداروں سے ہر ایک تعلق بنانے کے لیے بے قرار، اور غریبوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ یہ اپنا کوئی بیچارہ قرض کی بات ہی نہ کر دے، کوئی اپنا مسئلہ ہی نہ پیش کر دے. یہاں تک کہ رشتے دار، قریبی رشتے دار بیچارے غریب ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ان کے پاس کوئی جاتا نہیں. تو ایسا نہ کریں. غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے. اور محدث اعظم پاکستان کی سیرت پڑھ لیں، غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے، غریبوں کی دعوت پہلے قبول کرتے تھے. بلکہ میں نے پڑھا کہ آپ ایک غریب کے ہاں گئے تو پہلے جا کر اس کو آپ نے خود نقدی عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت غریبوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ سردیوں میں غریبوں کو رضائیاں تقسیم کرتے تھے. غریب طلباء کے آپ نے ماہانہ وہ وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، غریبوں کی شادیاں کرواتے تھے میرے اعلیٰ حضرت. جی ہاں، یہ ترکیب بھی کرتے تھے. تو کاش جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو یہ توفیق مل جائے. یہ جامعہ میں، مدارس میں، دعوت اسلامی کے کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں، غریب بچے ہوتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. ان کی مدد کریں اپنی بہتری کے لیے، اپنی نیکی کے لیے، نام اعمال کو نیکیوں سے بھرپور کرنے کے لیے، اور صدقات کے فضائل حاصل کرنے کے لیے. جنت میں لے جانے والے اعمال میں اللہ کی راہ میں دینے کو صدقہ کہتے ہیں. صدقے کے فضائل اتنے پیارے لکھیں، چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں. صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. یاد رکھیں کہ صدقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ قائم ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے. صدقے کی برکت سے مصیبتیں دور کی جاتی ہیں، اور صدقہ جو ہے قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے. تو نے گھر میں پنکھا لگوا لیا، ایئر کولر لگوا لیا، اے سی لگوا لیا، قبر میں کیا کرے گا؟ تو اللہ کی راہ میں مال دے بھائی، انشاءاللہ قبر میں بھی راحت ہو جائے گی. قیامت کے دن بندہ مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. وہاں سایہ نہیں ہوگا قیامت کے روز. ہاں، جو صدقہ دیا ہوگا اس کے سائے میں مسلمان ہوگا. اور صدقہ یہ افضل اعمال میں سے ہے. اور یاد رکھیں
اللہ کی راہ میں دینا یعنی صدقہ کرنا برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ تکبر اور فخر کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ آگ سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے برف چٹان سے پگھل جاتی ہے، صدقہ رب تبارک و تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ جہنم سے بچاتا ہے۔ اللہ خوش دلی کے ساتھ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دنیا کے کم و بیش 192 ممالک میں اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی اور سلسلہ جاری و ساری۔ 95 کم و بیش شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اربوں روپے درکار ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف میں نے پچھلے سلسلوں میں بھی عرض کیا۔ دعوت اسلامی کے تحت حفاظتی امور کا شعبہ ہے، دعوت اسلامی میں فیضان مرشد کا شعبہ ہے، دعوت اسلامی میں تجہیز و تکفین کا شعبہ بھی ہے، تاکہ مسلمانوں کی شریعت کے مطابق وہ غسل میت کا سلسلہ، کفن پہنانے کا سلسلہ، کندھا دینے کا سلسلہ، جنازہ پڑھانے کا سلسلہ، قبر میں اتارنے کا سلسلہ، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ آج بیٹے کو یہ پتہ نہیں کہ باپ کو غسل کس طرح دینا ہے۔ اس کے مال سے تو موج کرتا رہا اور جب وہ مر گیا تو اس کو غسل دینا نہیں آتا، اس کے قریب ہی کوئی نہیں جاتا، تو اس کو غسل دے بھائی، تیرا باپ ہے، بیٹا مر گیا تو باپ غسل دے بھائی، نہیں آتا۔ تو بہرحال مجلس بنائی گئی ہے اور اسلامی بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں، اسلامی بہنوں کی جب فوتگی ہوتی ہے اس میں یہ اپنی خدمات انجام دیتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو نیو مسلمز ہیں ان کی تربیت کے کورس بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ تفتیش قرات و مسائل کا شعبہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، رہائشی 30-32 کے لگ بھگ ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ قیام و طعام کا سارا نظام دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عشر و اطراف گاؤں کا شعبہ بھی قائم ہے، کسانوں کی اصلاح کے لیے، زمینداروں کی اصلاح کے لیے، عشر کی وصولی کے لیے، عشر کے احکام ان کو سکھانے کے لیے۔ تو دعوت اسلامی 95 سے زائد شعبہ جات الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر ہم کو دینی خدمات کر سکیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کا کچھ بندوبست کر سکیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دعوت اسلامی کا کیسے کام کر رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیلی 12 لاکھ سے زائد کا اندازہ ہے مجھے اس کا خرچہ، ڈیلی کا اور دارالمدینہ کا کروڑوں کا خرچہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ اس کا خرچہ جو میری معلومات میں آیا تقریباً 57 کروڑ روپے کا خرچہ ہے۔ پھر جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہے جس میں علماء پروڈکشن ہوتی۔ معاشرے کے اندر کتنی جہالت ہے، اب جہالت بہت زیادہ ہے تو علماء کی حاجت بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے علماء بنائے جاتے ہیں تاکہ خاندانوں میں کوئی عالم تو ہو، گھر میں کوئی تو عالم ہو بھائی، جو نماز سکھا دے گھر والوں کو، جو خاندان کی عزت کا باعث بنے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ جو قائم ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کے لیے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کے لیے تو دعوت اسلامی کے بہت سے شعبے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ للبنین یعنی مدنی منوں کے لیے مدرسے، مدرسۃ المدینہ للبنات مدنی منیوں کے لیے مدرسے، اس میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے الحمدللہ، اور مدرسے جو ہیں 2000 سے زائد ہیں۔ پھر مدرسۃ المدینہ جز وقتی صبح و شام 1-2 گھنٹے کے لیے جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ کل وقتی نہیں آ سکتے تو جز وقتی آ کر وہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال ہزاروں دعوت اسلامی کے حفاظ مختلف مساجد میں فی سبیل اللہ کی ان کو تاکید ہے،
فی سبیل اللہ قرآن پاک سناتے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں حافظ دعوت اسلامی آپ کی تیار کر چکی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات عام کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، بڑی عمر کے اسلامی بھائی بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، بڑی عمر کی اسلامی بہنیں بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں۔ یہ مدارس ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں قائم ہیں اور فی سبیل اللہ اس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنین، اس میں اسلامی بھائی مدنی منوں کو اور اسلامی بھائیوں کو دنیا بھر کے طلباء کو پڑھاتے ہیں نیٹ کے ذریعے۔ امریکہ والے پڑھیں، یورپ والے پڑھیں، الحمدللہ آسٹریلیا کے طلباء بھی اس میں پڑھتے ہیں، افریقہ کے طلباء بھی پڑھتے ہوں گے، اور اسی طرح اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں نیٹ کے ذریعے سے، اس میں بھی دنیا بھر کی اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر وقت بھی دیں، مال بھی دیں، اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہی قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ